گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ رجب المرجب بہت ہی عظیم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت ہے، یعنی خانہ کعبہ جائے ولادت مولا کائنات علیہ السلام ہے۔ تمام مومنین کے لیے بڑا ہی شرف ہے، خود خانہ کعبہ کے لیے یہ شرف ہے کہ خانہ کعبہ کو اللہ نے چنا ہے مولا کائنات کی آمد کے لیے۔ لہٰذا اس ماہ رجب میں مومنین کو چاہیے کہ وہ مولا کائنات کی جائے ولادت یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائیں، اس لیے کہ اس مہینے میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا، عمرہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے اور بہت زیادہ اس عمرے کی فضیلت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ رجب میں، اس مہینے میں خانہ کعبہ کے پاس جاتا ہے، زیارت کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے تو پروردگار اس کو حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ اور بالخصوص اسی مہینے میں روزہ رکھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اسی نہر کا نام ہے رجب۔ اور اس نہر کا پانی وہی پی سکتا ہے کہ جس نے اس مہینے میں روزہ رکھا ہوگا۔ لہٰذا مومنین کو اس مہینے میں کم از کم ایک روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا نام بھی روزے داروں میں شمار ہو سکے، اور زیادہ سے زیادہ کم از کم 3 روزے اس مہینے میں ضرور رکھنے چاہیے۔ بے حد ثواب ہے اس مہینے میں روزہ رکھنا اور اس مہینے میں عمرہ کرنا۔ لیکن اگر کوئی شخص مجبور ہے، نہ تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ عمرہ کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے راہ حل کیا ہے؟ ہاں، اس کے لیے بھی ایک راہ حل ہے، اور اس راہ حل کا نام ہے طعام، کھانا کھلانا، دسترخوان بچھانا۔ یعنی اس مہینے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے مومنین کو کھانا کھلانا، دسترخوان بچھانا، نظر و نیاز کرنا، چاہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہو، چاہے اور معصومین کی نظر ہو، مولا علی علیہ السلام کی نظر ہو، رسول اللہ کی نظر ہو، بہت ہی ثواب ہے اس مہینے میں کھانا کھلانا، بہت زیادہ ثواب ہے اس ماہ رجب میں۔ اس لیے کہ اس ماہ رجب میں جو دسترخوان بچھاتا ہے، جو مومنین کو کھانا کھلاتا ہے، تو اس کو عمرے کا بھی ثواب خداوند عالم عطا کرتا ہے اور اس بندے کو روزہ رکھنے کا ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ یعنی کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا، کوئی عمرہ نہیں کر سکتا، تو وہ مومنین کو کھانا کھلائے، تو اس کو دونوں ثواب مل جائیں گے، عمرے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا اور روزہ رکھنے کا بھی ثواب اس کو مل جائے گا۔ لہٰذا صدیوں سے شیعوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ مومنین کو اس مہینے میں کھانا کھلاتے ہیں، کبھی 22 رجب میں، کبھی 13 رجب میں، کبھی 27 رجب میں۔ بہت ہی بہترین یہ عمل ہے کھانا کھلانا، اس لیے کہ اس عمل سے دشمن کل بھی رسوا تھا اور اس عمل کو دیکھ کر آج بھی دشمن رسوا ہے۔ کل بھی ہم نے مومنین کو کھانا کھلایا تھا، آج بھی ہم مومنین کو کھانا کھلا کر اہل بیت کے دشمنوں کو رسوا کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جلنے والے کو جتنا جلایا جائے اتنا ہی جلانے میں اور مزہ آتا ہے۔ تو ہم مومنین کو اللہ کی خوشنودی کے لیے مومنین کو کھانا کھلاتے رہیں گے اور جلنے والے دیکھ کر جلتے رہیں گے۔ لہٰذا اس مہینے میں اگر دونوں ثواب حاصل کرنے ہیں، یعنی حج عمرے کا بھی ثواب حاصل کرنا ہے، روزے کا بھی ثواب حاصل کرنا ہے، تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ مومنین کو کھانا کھلانا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔